بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا تاکہ تم دنیا میں رہ کر فلاح پاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرشتے سوال کرتے ہیں، یہ بات تمہیں کس نے بتلائی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں ایمان لایا، اور میں نے ان کی تصدیق کی کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تصدیق کرتا ہوں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک جوابات دے گا تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جوابات دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا رہے۔ یہ حال تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے سچے اہل ایمان کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایمان نہ لانے والے کافر کی موت کا ذکر آپ نے کیا اور فرمایا، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ خدا ناشناس کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے مبعوث ہوا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس تمام سلسلے کے بعد آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس نے فرشتوں کے سوال جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا۔ یہاں اس نے جھوٹ بولا کیونکہ واقعے میں وہ اللہ کی توحید کا، اس کے دین اسلام کا اور اس کے رسول برحق کا منکر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور اس کو دوزخ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخ کے اس دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپٹیں اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی، اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔
پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا۔ اس کے پاس لوہے کی ایسی مونگری ہوگی کہ اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس مونگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن و انس کے علاوہ وہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہوں گی۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل جنت میں شامل کرے، آمین۔